کبھی ہم نے سوچا ہے کہ گناہوں کا وبال کتنا ہوتا ہے؟ ایک گناہ اپنے ساتھ کئی گناہوں کو جنم دیتا ہے۔ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض کر دیتا ہے اور ابلیس ملعون کو، شیطان کو خوش کر دیتا ہے۔ گناہگار گناہوں کی وجہ سے اپنے باطن کو ناپاک کر دیتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے آدمی جنت سے دور ہو جاتا ہے اور جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو فرشتے اعمال نامے لکھنے پہ مامور ہیں، کرامن کاتبین، گناہوں کی وجہ سے ان کو دکھ پہنچتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچتا ہے۔ گنبد خضرا میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچتی ہے کہ میرے امتی نے گناہ کر دیا ہے۔ اور سب سے بڑا جو گناہوں کا وبال ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے۔ اگر پھر سے گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ پورے کا پورا دل جو ہے اس نقطے کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور دل جو ہے کالا ہو جاتا ہے، اور ہدایت اس پہ اثر نہیں کرتی۔ چاہے کتنا بھی کوئی اس کو کلمات حق کہے اور ہدایت کے کلمات بولے، اس پہ اس کا کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ ارشاد فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ان کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے۔ تو معلوم ہوا گناہوں کی وجہ سے دل میلا ہو جاتا ہے اور باطن میلا ہو جاتا ہے، اور ہدایت کبھی بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ اللہ کریم ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی گناہ دانستہ یا غیر دانستہ کر بیٹھے ہیں ان سے توبہ کرنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔